روزے میں پروردگار عالم نے ہم پہ ایک اور عطا فرمائی، ایک مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ ہمیں سحر و افطار بھی دیا۔ اس سے پہلے بڑے لمبے روزے لوگ زمانے میں رکھا کرتے تھے، دیگر امتوں میں کوئی سحری و افطاری کا اہتمام نہیں تھا، نہ ایسا کوئی دستور ہوتا تھا، کئی دن ایک فاقے کی شکل میں وہ رہتے تھے۔ تو ہم پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں سحری بھی عطا فرمائی اور افطاری کا اہتمام بھی عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو کلی کر کے لیٹ گئے تاکہ صبح کو اٹھنا نہ پڑے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سحری کے بغیر جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اصل عبادت فرما برداری ہے، پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے سحری کھاؤ، تم سحری کو اٹھتے ہی نہیں، فجر کی نماز کیا پڑھو گے؟ کیونکہ اس میٹھی نیند کو اور اس بستر کو چھوڑنا قربانی ہے، سیکریفائز کرنا ہے، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے قربانی مست ہے، ضروری ہے۔ تو سحری کا اہتمام روزے دار کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں صحت کے بھی پہلو ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا اس کا روزہ جو ہے تقریباً 22-23 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ عبادت ہے، جب وہ سحری عبادت سمجھ کے کھائے گا تو اس کی عبادت ہے۔ اس لیے سحری کھانا اس کا حصہ ہے کہ رات کو وہ اٹھے گا، سحری کھائے گا، اپنی نیند چھوڑے گا۔ جب نیند چھوڑے گا تو تہجد بھی ادا کر لے گا، جب نیند چھوڑے گا تو قرآن بھی پڑھ لے گا۔ اور صبح کے قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو آ کے آپ کا قرآن سنتے ہیں۔ اگر سحری کا اہتمام نہیں ہوگا تو آپ سوئے پڑے رہیں گے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے۔ ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جاگے آپ ہیں نہیں، نیند آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتے اور اس سے بخشش چاہتے ہیں، اس سے جنت کے امیدوار ہیں۔ کیسے زیب دے گا آپ کو کہ کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے، اور اللہ سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کون سا ڈھنگ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو روزے کے لیے ہمیں سحری دی گئی کہ سحری کھانی ہے، مگر جس طرح ہم سحری کھاتے ہیں اس سحری کو نہیں کھانا کہ 2 مہینے پہلے دیسی گھی کا بندوبست ہوتا ہے، دہی کا بندوبست ہوتا ہے کہ گھر لگانی ہے یا فلاں دکاندار سے لانی ہے، اس کی بہت بڑھیا ہوتی ہے، حلوہ پوری لانی ہے فلاں جگہ سے سحری میں۔ ہم نے سحری کو عیاشی بنا لیا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے، نیند کا چھوڑنا مقصود ہے، اللہ کی فرما برداری مقصود ہے، رسول اللہ کا طریقہ مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بھرنے کو تو میرے آقا نے کہا کہ یہ دوزخ ہے جو تم بھرتے ہو۔ اس کو دوزخ کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، یہ دوزخ ہے جس کو تم بھرتے ہو۔ تو اس کو نہیں بھرنا کہ شام تک سانس بھی پورا نہ آئے، اتنا بھر لو، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے۔ اصل میں کیا ہے سحری کا مطلب؟ سسکیوں اور آہوں اور آنسوؤں کا ٹائم وہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک پہر رات کو اٹھا کر، قیام کیا کر، سجدہ کیا کر، میرے حضور کھڑا ہوا کر، تاکہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ وہی وقت ہے جو آپ کی سحری کا وقت ہے۔ جب آپ سحری کے بہانے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، تو سرکار تو مقام محمود پہ ہوں گے، تو آپ سرکار کے قریب تو ہوں گے۔ پھر اس چھوٹے سے عمل سے، 1-1.5 گھنٹے کی نیند چھوڑنے سے، بعد میں بھی تو فجر کے بعد بھی آپ سو سکتے ہیں اگر اتنے آپ نیند کے دلدادہ ہیں۔ تو سحری آپ کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو کبھی مت ترک کریں۔ اور 8 پیرا روزہ رکھنا نہ وہ کہیں اس کا حکم ہے نہ وہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے نیند کو چھوڑ، گرم بستر کو چھوڑ، وضو کر، منہ ہاتھ دھو، کوئی اہتمام کر۔ اہتمام کی بڑی ویلیو ہے۔ نماز جمعہ کے لیے اللہ اہتمام کرواتا ہے کہ نہانا واجب کر دیا اس ملک میں جب قرآن اتر رہا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، نہاؤ، واجب کر دیا۔ کیوں؟ اہتمام کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے آپ کا ارادہ، آپ کی لگن، آپ کا چاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے اس بات کا کہ میں نے اس انداز سے، اس طریقے سے یہ عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے
سحری کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، فجر کا اہتمام کرو۔ اسی طرح آپ کو افطار کے اہتمام کا بھی حکم ہے۔ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو بھی دو، پڑوسی کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ بھیجو، کچھ نہ کچھ یہ پتہ لگے کہ تم نے افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اس کو فنکشن بناؤ، لیوش نہیں، سادگی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اگر کبھی آپ لوگوں کا سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا ہو رمضان میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھلوانا کسی کا، اس کو افطاری کرانا، اس کو تو جو ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا تمہیں بھی اس کے ایکول ثواب ملتا ہے جب کسی کی افطاری کراتے ہو۔ تو عرب میں، مدینہ منورہ میں میرا اتفاق ہوا کہ وہاں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں افطاری کا، ان کے بچے یا بیٹے یا بھائی باہر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ پاؤں تک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو، پاؤں پڑ جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے کھا لو۔ کیوں؟ دنیا میں جو چیز آپ کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس پیدا کرتی ہے، وہ مل کے کھانا ہوتا ہے۔ افطاری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے ایسا ارینجمنٹ کر دیا ہے تاکہ آپ میں محبت پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، اور لاج رکھیں ایک دوسرے کی کہ میں نے اس کے دسترخوان سے کھایا۔ پنجابی میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ یار انہوں کنڈ نہیں دینی، اسی سے رل کے کھاندے رہے ہیں، ساتھ کھائے کی لاج ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسا اہتمام کر دیا کہ یہ لاج آپ کو چھوڑے ہی نہ، آپ کو یہ احساس رہے کہ یار میں نے اس سے دسترخوان سے کھایا، میرے لیے تو یہ محترم ہو گیا، میرا تو یہ مقرب ہو گیا، میرا محب ہو گیا۔ اہتمام کریں، اپنے بہترین رشتوں کو آپ بہت ہی بڑھیا بنا سکتے ہیں۔ بہن کے ہاں کچھ بھیج دیں افطاری، کبھی بھائی کے بھیج دیں، کبھی دیور کے بھیج دیں، کبھی پڑوسی کے بھیج دیں۔ آج ہم غیر متعلق ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارا تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری ہم نہیں نبھا رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے، آپ اس دنیا میں بھی جنت کے مزے لوٹیں۔ تو افطاری ایک ایسا ذریعہ ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے اس کے ہاں کی افطاری نہیں لینی۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے آپ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے وابستہ کرنے کے لیے، کہ افطاری کا اہتمام کرو۔ اہتمام یہ نہیں ہے کہ سارے زمانے کے سموسے پکوڑے بنا کے کھا لو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور تیسرے عشرے کو آگ سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن آگ سے نجات کے۔ تو ہم عشروں کو ان کے مطابق ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آج ہم پہلے عشرے کی بات کریں گے کہ عشرہ رحمت۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت کیا ہے؟ جب ہر طرف دھوپ ہو، صحرا ہو، ریگستان ہو، تپش ہو، اس میں اگر کہیں سایہ دار درخت ہے اور اس کے ساتھ پانی بھی ہے تو وہ رحمت ہوگا کہ آپ کو اس آگ سے، جھلسا دینے والی آگ سے بچا لے گا۔ رحمت کیا ہے؟ کسی کمزور کو جس سے چلا نہیں جا رہا، اس کے کندھے سے کندھا ملا کے اس کے سفر میں اس کو آسانی پیدا کر دو، کاندھا جوڑ دو اس کے ساتھ، آپ اس کے لیے سہارا بن جاؤ، وہ اب رحمت ہوگی۔ ایک ایسا شخص ہے جو کمزور ہے، اس سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا۔ ایک بہت بڑی مثال ہمیں ملتی ہے کملی والے کی زندگی میں۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو سامان اٹھائے جا رہی تھی، تو آپ کا وہاں سے گزر ہوا، اس سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا کہ اماں کیا بات ہے، تو نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھی ہے، کمزور ہے، مجھے مکہ سے باہر جانا ہے، مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، وہ ہمارا دین خراب کر رہا ہے، تو میں اس کی وجہ سے بھاگ رہی ہوں کہ کہیں مجھے نہ وہ ٹکرا جائے۔ آپ نے کہا اچھا تیرا سامان میں اٹھا کے وہاں تک چھوڑ آؤں جہاں تو جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا چھوڑ آؤ، تیری مہربانی۔ آپ نے اس کا سامان اٹھایا بوڑھی کا، اور جب منزل پہ پہنچ گئی سامان اتارا، نے کہا بیٹا اپنا تعارف تو کروا دے۔
انہوں نے کہا اما میں وہی ہوں جس سے تو بھاگ کے یہاں آئی ہے، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بیٹا سامان بھی لے چل اور میں تیرا کلمہ بھی پڑھتا۔ تو یہ رحمت ہے کہ کمزور کا بوجھ اٹھا لینا رحمت ہے، اور اللہ کے رسول تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ تمام گنہگاروں کا بوجھ اٹھائیں گے، سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہمیں جب عشرہ یہ 10 دن رمضان کے پہلے 10 دن رحمت بننے کی پریکٹس کے لیے کہا جا رہا ہے، اور رحمت بنے بغیر رحمت پائیں گے کیسے؟ آپ کیسے رحمت پائیں گے؟ آپ امیدوار ہیں کہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے اور آپ کسی دوسرے پہ رحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ رائٹ بنتا ہے؟ آپ میری عزت نہ کریں، مجھ سے چاہیں کہ میں آپ کی عزت کروں، کیا یہ رائٹ ہے آپ کا؟ آپ میری پردہ پوشی نہ کریں، چاہیں کہ میں آپ کی پردہ پوشی کروں، یہ رائٹ ہے؟ جب آپ رحمت بن جائیں گے تو رحمت پائیں گے۔ تو اصل میں اس کو سمجھنا ہے، ان 10 دنوں میں، پہلے 10 دنوں میں آپ کو معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رحمت بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنیں گے، بیوی پہ غصہ چھوڑیں گے، اس پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے، اس کی بے عزتی کرنا چھوڑیں گے، بچوں پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے، ملازموں پہ روب ڈالنا چھوڑیں گے۔ جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت ہو جائیں گے تو جب صبح کو آپ گھر سے نکلیں گے تو رحمت ہی لے کے نکلیں گے، باہر بھی آپ کا رویہ رحمت کا ہو جائے گا۔ آپ اگر افسر ہیں تو اپنے دفتر میں جو آپ کے سبارڈینیٹ ہیں ان سے رحم کا معاملہ کریں گے، مروت کا معاملہ کریں گے، عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ یہ 10 دن آپ نے یہ سیکھنا ہے، کیونکہ گول معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ گول ہے۔ معاشرے کو رحمت کے انداز میں بدلنا ہے، معاشرے کو رحمت بنانا ہے۔ انڈیویجول کوئی رحمت نہیں بن سکتا، وہ تب بنے گا جب معاشرہ ہوگا۔ آپ جب رحم لے کے گھر سے نکلیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ رحمت بن کے ڈیل کرنی ہے، تو آپ کے انداز بدل جائیں گے، گاہک کے ساتھ رویہ بدل جائے گا، ملازموں کے ساتھ رویہ بدل جائے گا، ٹریفک میں چلتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رویہ بدل جائے گا۔ تو معاشرے کو رحمت میں بدلنا ہے۔ تو رحمت میں بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کو جنت میں تبدیل کر دینا ہے۔ تو رحم کرنا سیکھنا ہے آپ نے، دوسروں پہ مہربانی سیکھنی ہے۔ اب اس میں آپ کے ملازم ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رحم کا معاملہ کرنا ہے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں آپ کی فیلنگ کیا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے؟ برابر ہیں؟ آپ کو ایک روزے دار کی حیثیت سے اس کے ساتھ ایک رویہ نرم کرنا ہے، رحمت کا رویہ کرنا ہے، محبت کا رویہ کرنا ہے۔ جو کوئی مریض ہے آپ کے محلے میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، اس کی تیمارداری کرنی ہے، یہ بھی رحمت کا انداز ہے۔ اس کا حال پوچھنا ہے، اس کو لک آفٹر کرنا ہے۔ خالی منہ نہیں باندھ لینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں چیمپئن ہو گیا ہوں۔ چیمپئن کوئی بھی نہیں ہے، طریقے اپنانے ہیں جس سے آپ اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، روحانی طور پہ آپ بالغ ہو جائیں گے، روحانی طور پہ اللہ سے متعلق ہو جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ اہل خانہ، دوسرے نمبر پہ آپ کے ملازمین، تیسرے نمبر پہ آپ کا پڑوسی، آپ کے لواحقین، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کس کی آپ کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بیمار کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، جو بھوکا ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر اس چیز پہ نظر ڈالنی ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 10 دن آپ نے پریکٹس کرنا ہے اپنے آپ کو رحمت کے روپ میں ڈھالنے کی۔ اس کے لیے آپ کے لیے آسان نسخہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اسوا آپ کے علم میں ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مسلمان ہونے کا کلیمنٹ ہو، دعوے دار ہو، اور کملی والے کی زندگی سے ناواقف ہو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا ہو۔ سیرت پہ اتنا لکھا گیا ہے، اتنا لکھا جا رہا ہے، اتنا لکھا جائے گا کہ کوئی پہلو کملی والے کی زندگی کا آپ سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ تو آپ جب صبح جاگیں تو اس دن یہ دیکھیں کہ یار مجھے کون سا ایسا کام کرنا ہے جو مجھے رحمت للعالمین کے قریب کر دے، کوئی رحمت کا کون سا ایسا انداز اپنانا ہے۔ تو یہ دن کی ابتدا اس طرح کریں گے 10 دن آپ، اور جب 10 دن یہ کریں گے تو انشاءاللہ
اللہ نے میرے اگر چاہا تو یہ آپ کی پریکٹس بن جائے گی زندگی میں، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، رحم کرنے کے، رحمت کے انداز اپنانے کے۔ رحمت کے بنیادی معنی بوجھ اٹھانے سے ہیں۔ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ رحمت لفظ رحم سے نکلا ہے۔ رحم، رحم ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں ہم پروان چڑھتے ہیں، جہاں پہ ہم پلتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ رحم کیا ہوا؟ دوسرے کا بوجھ اٹھانا، دوسرے کا بوجھ اٹھانا، اور بوجھ اٹھانا خوش دلی کے ساتھ۔ ان 10 یوم میں اگر ہم نے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی پریکٹس کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رحمت کے عشرے کو مکمل کر لیا، سیکھ لیا۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے۔ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، لوگوں کے حالات مختلف ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ آپ پردے سے، خاموشی سے، آپ کے کرب و جوار میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے پاس سامان بھرپور نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمت کر کے، خاموشی سے، پردے سے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کے گھروں میں سامان پہنچائیں تاکہ انہیں سحری و افطاری میں دقت نہ ہو۔ کوشش کریں۔ رحمت کا ایک پرتو یہ ہے، ایک انداز یہ ہے کہ لوگوں کو مانگنے سے بچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مال تقسیم کر رہے تھے، سخاوت کر رہے تھے، کچھ مانگنے والے بھی آ رہے تھے، ضرورت مند آ رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اتنے سخی ہیں کہ کمال کر دیا، سارے ہی بانٹ دیا۔ تو آپ رو پڑے، کہنے لگے میں نے سخاوت ابھی نہیں سیکھی۔ سخاوت تو یہ تھی کہ کسی کو مانگنے کی حاجت نہ ہوتی، میں پہلے پہنچاتا۔ تو اس سخاوت کو سیکھیں ان 10 دنوں میں، کسی کو مانگنا نہ پڑے، آپ کے پاس آنا نہ پڑے کہ رمضان ہے میں ضرورت مند ہوں۔ جن جن کو آپ جانتے ہیں ان کے مانگنے سے پہلے انہیں پہنچا دیں، رحمت بن جائے ان کے لیے۔ مالک کی طرف سے جو چیز آئے، مالک کی طرف سے جو چیز آئے اس کو انعام سمجھنا۔ وہ انعام ہے، وہ نعمت ہے۔ تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو آپ نعمت سمجھیں گے تو آپ شکر میں ہی رہیں گے، صبر تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چتا جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ کہا اللہ سے اس کو بجھا دے، کہا فرشتوں سے کہ تم اس کے بجھانے کا بندوبست کر دو، کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا قبول کرنا شکر ہے۔ اللہ نے خود ہی اس آگ کو میٹ دیا۔ اللہ کے رسول نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے درخواست نہیں گزاری۔ پھر آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ خیال آ سکتا ہے دل میں کہ یہ میرا وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہو، مگر کیونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے قبول ہے۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، طائف والوں نے بہت تنگ کیا میرے آقا کو۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک پروگرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی۔ یہ شکر کے پہلو ہیں۔ اسی لیے تمام اولیاء الزام نے اس کے مضمون باندھے ہیں، اپنی ٹیچنگ میں یہ سکھایا ہے، اور 2 لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، کبھی اکیلا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ترین ولی، آپ نے ذکر کیا راضی با رضا، راضی با قضا۔ جو تیرے جو بظاہر دنیا داری کے مطابق مفاد کی بات آ رہی ہے، تیرے فائدے کی بات آ رہی ہے، اس پہ تو سارے ہی راضی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں، مگر جو تیرے نقصان کی بات آ رہی ہے اس پہ بھی اتنا ہی راضی ہونا ہے جتنا کہ رضا پر۔ اگر اس پر آدمی اتنا راضی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناشکروں میں ہے۔ صبر کی بات تو آگے ہے۔ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے، پازیٹیو آئے، نیگیٹو آئے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے
وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر آپ اس میں بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو شکر سے آؤٹ ہو گئے۔ ہمارے یہی طریقے ہیں جو ہم کمزور لوگ ہیں اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر تو اللہ میری خواہش پوری کر دے تو میں شکر گزار بندہ، اور اللہ اگر میری خواہش کے مطابق نہ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو میرا جو ہے شکر وہ کہاں جاتا ہے۔ ہمارا شکر ہماری خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ لذیذ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا یہ شکر ہے؟ یہ شکر کا مذاق ہے۔ شکر کی جو روح ہے نا وہ سمجھ لیں۔ جب آپ کی روزانہ کی جو اللہ سے ڈیمانڈیں ہیں جب وہ رک جائیں گی تو شکر گزار ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں؟ تو جب آپ نے خواہشوں سے ہاتھ کھینچ لیا، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے، شکر گزاروں میں شامل ہو گئے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ خواہشوں سے ہاتھ کا کھینچ لینا، اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا۔ ہماری تو ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کیا ڈیمانڈ سکھائی؟